پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان کا جتنا بھی نظام ہے وہ آئین پاکستان کے تحت چلتے ہیں، اور جب ہم آئین پاکستان کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں جو پہلی لائنیں لکھی ہوئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام دنیا کے اوپر حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پاکستان کے عوام اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیلیگیٹ کی ہوئی اتھارٹی، اختیارات کو اس کی بتائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو قیود ہیں، جو حدود مقرر ہیں، اس کے اندر بطور ایک مقدس امانت کے استعمال کرتے ہیں۔ اور بطور مقدس امانت کے اسی آئین میں لکھا ہوا ہے، پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کس کے ذریعے یہ مقدس امانت استعمال کرنی ہے؟ تھرو دیئر چوزن ریپریزنٹیٹیوز، اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے، جن کو وہ خود منتخب کرتے ہیں، اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت، اتنا بڑا ہم نے درجہ دیا ہوا ہے آئین پاکستان میں، جب ہم کھولتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کہ ہمارے چوزن ریپریزنٹیٹیو، اور وہ اس میں پروونشل اسمبلیز بھی آ جاتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر قومی اسمبلی، سینٹ آف پاکستان، دا اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ۔ آج ARY پہ ہم نے جو خبر بریک کی اس میں ناظرین آپ نے یہ شرمناک مناظر دیکھے کہ 2018 میں کس طرح سے ایک بکرا منڈی لگی، اور اس میں لوگوں نے پیسے لیے، پیسے دیے، ووٹ خریدے۔ اب اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی کرمنل اوفنس بھی اس حوالے سے ہوا؟ یہ والی سٹوری میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ ہم نے 2018 میں بھی کی تھی، لیکن اس وقت یہ ویڈیوز ہمارے پاس موجود نہیں تھی، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کئی دفعہ سنا کہ جی سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور ایک منڈی لگ رہی ہے، ووٹ بک رہے ہیں، لوگ ووٹ خرید رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن میں ووٹ خرید کے لوگ آگئے، اور اس طرح کی باتیں چلتی رہیں۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس طرح کی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے میران گیٹ میں دیکھا تھا، ایفیڈیوٹ سامنے آئے تھے، کچھ چیکس وغیرہ سامنے آئے تھے، لیکن ویڈیوز باقاعدہ طور پہ سامنے نہیں آئی۔ اگر آئی تو میری بالکل تصحیح کیجیے گا، درستی کیجیے گا۔ تو یہ وہ شرمناک مناظر ہیں جو ہم نے آج آپ کو دکھائے، اور اس کہانی کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات 2018 کے ہونے تھے، اور اس میں جو ہماری اطلاعات تھیں، بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ 2018 میں جب ہم نے یہ خبر بریک کی تھی پہلی دفعہ، کیا خبر بریک کی تھی ARY کے فورم پہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب جو ناظرین میں آپ کو دستاویز دکھانے جا رہا ہوں، یہ وہ سورس ڈاکومنٹ جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو ملا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 27 فروری کو اسلام آباد میں جو پیمنٹس ہیں اس کی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے کہ 3 کروڑ 80 لاکھ پیمنٹ ہوئی، گرینڈ ٹوٹل بھی اس میں لکھا ہوا ہے 11 کروڑ 40 لاکھ۔ جو ٹوٹل پیمنٹس ہوئی تھی 1 ارب اور 20 کروڑ روپے تھی، جس میں سے الزام یہ کہ PTI کے ارکان جو ہیں جن کے نام ہے انہوں نے 60 کروڑ لیے۔ پھر 28 فروری کو الزام یہ ہے کہ پشاور میں پیمنٹس کی گئیں، اور عمران خان سے آپ نے خود سنا انہوں نے 4 کروڑ کا ذکر کیا۔ پھر 1 مارچ کو پشاور میں پیمنٹس ہوئیں جس میں اماؤنٹ 3 کروڑ کا بتایا جاتا ہے۔ 2 مارچ کو بھی پیمنٹس پشاور میں ہوئیں۔ 2 مارچ کو زرین زئی ان کو بھی کچھ بات چیت ہوئی تھی، اور الزام یہ ہے کہ ان کو 3 کروڑ دیا گیا، آفر دی گئی، انہوں نے الزام یہ ہے کہ 5 کروڑ مانگے، لیکن ان سے بات نہیں، اور اگلے دن انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ تو یہ وہ ناظرین سورس ڈاکومنٹ تھا جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ تحقیقات کی، اور اب ان ممبران جن پہ الزام لگائے انہیں شو کاز نوٹس کر دیا، شو کاز نوٹس کیا گیا، اور آج تقریباً 3 سال بعد ناظرین یہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی۔ اور اس دوران ہوا کیا؟ اس دوران ہوا یہ کہ ان میں سے چند لوگوں نے قرآن اٹھا کے بھی کہا کہ جی انہوں نے پیسے نہیں لیے، کچھ نے ڈینائی کیا، کچھ نے کہا کہ جی ہم نے کسی کے بہاف پہ یہ پیسے لیے، لیکن اپنی کارروائی جو انہوں نے ڈالی تھی وہ سینیٹرز کا ہے، وہ سینیٹرز آج بھی موجود ہیں سینٹ آف پاکستان میں۔ کیا وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں کہ کس نے کن کو ووٹ دیے؟ کیا یہ تحقیقات آگے چلیں گی؟ کون یہ تحقیقات کر سکتا ہے؟ کیا FIA کا دائرہ اختیار اس میں بنتا ہے؟ آج جب یہ ویڈیو سامنے آئیں تو شام سے لے کے اب تک خیبر پختونخوا کے جو لا منسٹر تھے محمد خان صاحب، سلطان محمد خان صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے استعفیٰ خود نہیں دیا، استعفیٰ انہوں نے اس لیے دیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آج جب کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی اس کے دوران پتہ لگا کہ جناب یہ خبریں چل رہی ہیں، اور جب ان کے سلطان محمد خان صاحب کا نام آیا، تصویریں آئیں اس میں، تو انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ جی ان سے استعفیٰ لیا جائے، اور پھر نے کہا گیا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو 3 سال کے دوران جو پچھلے انہوں نے اپنے ووٹ بھی دیے، اور یہ ویڈیوز میں نظر بھی آ رہے تھے، اور آج ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ بطور لا منسٹر، وزیر قانون خیبر پختونخوا یہ کام کرتے رہے۔
اب اس میں ناظرین جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں، ٹوٹل ایلوکیشن جو تھی جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں اور جس کا ہم نے آپ کو 2018 میں بتایا تھا، تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے تھے اور 30 لوگوں کو اس میں رابطہ کیا گیا تھا۔ ان 30 میں سے 15 پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ہمارے ذرائع کے مطابق 7 اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، 3 قومی وطن پارٹی کے تھے، 1 صاحب کا تعلق ANP سے تھا اور 3 لوکل لیڈرشپ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جن کو کہ پیمنٹس اس حوالے سے کی گئی تھیں، اور پیمنٹس جو تھیں کسی کو 3 کروڑ 80 لاکھ دیے گئے، کسی کو 4 کروڑ دیے گئے اور کچھ کو صرف 3 کروڑ روپے دیے گئے، اور ان میں سے اکثر کی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ ہم نے آج آپ کو ARY پہ دکھائی بھی۔ اب اس میں ایشوز کیا کیا ہیں، اس پہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ساتھ ہی ان کے تشریف فرمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA بیرسٹر محسن رانجھا صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کا۔ اور ہمیں ساتھ ہی جوائن کر رہے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر، سابق لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور بہت سارے عہدے اور سینٹ ٹکٹ کے اسپائرنٹ جن کے ساتھ خود یہ کھیل کھیلا گیا اور خود اس کے شاید وکٹم بھی رہے ہیں، کھلاڑی بھی ویسے تو بہت اچھے ہی ہیں سیاسی کھلاڑی، تو انہیں بھی یہ سارے معاملات پتہ ہیں کہ ووٹ لیے کیسے جاتے ہیں، خریدے کیسے جاتے ہیں، بیچے کیسے جاتے ہیں، تو ان سے بھی اس معاملے پہ پوچھیں گے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ہماری اطلاعات ہیں کہ کابینہ کو آپ نے یہ بتایا کہ جناب ARY پہ یہ خبر بریک ہو رہی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی، وہ کابینہ کے اجلاس میں مجھے کسی نے آ کے باہر سے بلایا تھا کہ ٹی وی پہ کوئی بریکنگ نیوز چل رہی ہے، تو پھر میں باہر نکل کے جا کے بریکنگ نیوز دیکھی اور شاید آپ کا ہی چینل چلا رہا تھا، تو وہ جا کے پھر میں نے کیبنٹ میں جب وہ ایجنڈا اوور ہوا تو میں نے انفارم کیا تھا کیبنٹ کو کہ اس وقت یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے، اور وہ پرانی پوزیشن ہی جو تھی PTI کی وہ آئی تھنک ری ویلیڈیٹ ہوئی ہے جب یہ معاملہ ہوا تھا 2018 میں سینٹ کے الیکشن کے لیے، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 20 اراکین کی ممبرشپ بھی معطل کی گئی تھی پارٹی چیئرمین کی طرف سے، تو اسی چیز کے اوپر میں نے انفارم کیا کہ یہ چل رہا ہے اور کچھ ویڈیوز چلی ہیں۔ رائٹ، سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ نے بھی یہ ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال جواب کے سلسلے پہ آؤں، جن لوگوں سے آج بات چیت ہوئی ان کا اس حوالے سے ورژن کیا تھا؟ کچھ آپ کو وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ آج محمد علی صاحب سے جو کہ ایک ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، ان سے سوال جواب جب ہوئے تو ان کو یہ نوٹوں کی گڈیاں نظر نہیں آ رہی کیا، بلکہ یہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں، یہ نوٹوں کی گڈیاں ہیں باقاعدہ طور پہ جو مختلف ویڈیوز میں نظر آ رہی ہیں، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ جی کیا پارٹی نے آپ کو کوئی ٹاسک دیا تھا اور آپ نے سکسیسفلی وہ ٹاسک پہ عمل درآمد کر لیا، تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، اور پھر جب اینکر نے پوچھا شاباش ملی ہوگی تو کہتے ہیں ہاں جی بالکل شاباش بھی ملی تھی، کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ پارٹی نے آپ کو ٹاسک دیا تھا 1 سینیٹر بنوا دو، آپ نے 2 بنوا دیے، پارٹی تو بہت خوش ہوگی، قیادت نے تو بڑی شاباشی دی ہوگی آپ کو۔ بالکل شاباشی دی ہے، بالکل دی ہے۔ اور ناظرین، آپ میں سے اکثر کو شاید یہ نظر آ رہا ہو کہ پیسوں کے بالکل جب بینک سے آپ نوٹ لینے جاتے ہیں اتنے تو شاید آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، اور جب میں آج یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا یہ تو صرف چند کروڑوں کی بات ہے، کوئی 4 کروڑ 3 کروڑ 80 لاکھ، کوئی 3 کروڑ روپے، تو جو ارب روپیہ لیتے ہیں یا 1 بلین روپے کی بات آتی ہے تو اس میں کیا یہ ہمارا پورا اسٹوڈیو ان گڈیوں سے بھر جائے گا، پورے کمرے بھر جاتے ہیں، اور اس میں تو چند ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ باقاعدہ ایک ایک نوٹ کو گن کے انشور کرتے ہیں۔ ماضی میں ایک وزیر داخلہ رہے ہیں جن کے حوالے سے یہ بھی مشہور تھا کہ جب وہ ایک بریف کیس لے کے گئے تو گھر بیٹھ کے انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ باقاعدہ طور پہ پیسے گنے تھے، لیکن محمد علی صاحب نے تو صاف کہہ دیا کہ جناب یہ پیسوں کی گڈیاں ہے ہی نہیں، اور اینکر نے جب ان سے یہ سوال کیا تو کیا کہا تھا محمد صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ میں بیٹھا ہوں، یہ میں ابھی یہ آپ چیک ذرا کلوز کر لیں، یہ پیسوں کی گڑیاں نہیں ہے، یہ بھی مجھے کیا پتہ کیا ہے کہ وہ کتابیں بھی ہو سکتی ہے اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ جی، یہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہیں۔ محسن رانجھا صاحب، یہ کون سی کتابیں نظر آ رہی ہیں محمد علی صاحب کو؟ آپ کو بھی کتابیں نظر آ رہی ہیں، کس قسم کی کتابیں یہ؟ دیکھیے، یہ تو کتابیں جو ہیں اس کے اوپر اب وہ یہ قائد اعظم والی کتابیں ہیں جس کے اوپر ہر صفحے پہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہوتی ہے اور صاف واضح نظر بھی آ رہا ہے۔ بہرحال ایک افسوسناک چیز ہے۔ خیال بیرسٹر محسن رانجھا صاحب، میں ناظرین انفارچونیٹلی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے مجھے ایک وقفہ لینا پڑ رہا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم معذرت خواہیں ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایک وقفے پہ جانا پڑا اور محسن رانجھا صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے کہ جو گڈیاں نظر آ رہی, محمد علی صاحب تو کہتے کہ انہیں کتابیں نظر آ رہی ہیں, یہ واقعی کتابیں ہیں جو یہاں پہ پڑھی ہیں, آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے ورژن دی ہے؟ دیکھیے یہ اب کتابیں تو نہیں ہیں, نوٹوں کی گٹیاں ہی نظر آ رہی ہیں, نوٹ ہیں, اور ظاہر ہے وہ کتنے کلیئر تو نظر نہیں آ رہے. ویسے میں ابھی آپ سے وقفے میں بات کر رہا تھا کہ وہ قائد اعظم کی تصویر ہے, اوپر لکھا ہوا کہ رزق حلال عین عبادت ہے, لیکن انتہائی افسوسناک چیز ہے. اور دیکھیں اس چیز کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا, نہ ہم کرتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے پیسے استعمال کیے جائیں, لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں, اور جہاں پہ اتنے نام اللہ کے اوپر لکھے ہوئے 99 ان ناموں کے نیچے 99 اس شریف کے نیچے کھڑے ہو کے لوگ اپنا ضمیر بیچیں, میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنے کا امکان ہے. اور پھر جہاں پہ آئین اور قانون کے اوپر حلف دے رہے ہوں, قسمیں کھا رہے ہوں, اور پھر یہ سوچے سمجھے بغیر جا کے چند ایک روپوں کے لیے میں سمجھتا ہوں اپنا ضمیر کتنا گھناؤنا جرم ہے, کیونکہ جو پارلیمنٹ میں الیکٹ ہوتے ہیں لوگ, آپ جیسے معزز لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, آپ نے وہ قانون بنانے ہوتے ہیں جس کے تحت پاکستان کی ریاست کے سارے معاملات چلنے ہوتے ہیں. اٹس اے سیکرٹ ٹرسٹ. اس سیکرٹ ٹرسٹ کو جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں اگر گورنمنٹ تھوڑا دنائی سے اس معاملے کو لیتی تو کوئی بھی جماعت اس ایشو پہ ان سے اختلاف نہیں رکھتی کہ پیسوں کا استعمال جو ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو سفر کیا نا پچھلی دفعہ, ہمارے بھی اپنے, پھر ابھی بھی جب سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہوا تو بھی ہمارے بندے نظر نہیں آئے. اس سے پہلے جو ایک پنجاب میں الیکشن سینٹ کی سیٹ پہ ہوا اس میں بھی ہمارے بندوں کچھ لوگوں نے ووٹ دیے. تو ہم تو خود اس میں جو ہے افیکٹ ہی ہیں. لیکن ایک چیز ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اگر یہ کام کرنا ہے, اس کام کو کرنے کا آئین نے ایک طریقہ کار لے ڈاؤن کیا. بالکل ٹھیک ہے, ہم اس پہ بھی اس بات چیت پہ بھی آتے ہیں, اس امینڈمنٹ پہ. سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ ماشاءاللہ سب سے ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل پلیئر ہیں آج کے ہمارے پینل میں, اور آپ خود بھی میرا خیال اس کے وکٹم بھی رہے ہیں ووٹوں کی خرید و فروخت کا. ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے آپ کو بھی سینٹ کا ٹکٹ وغیرہ ملا تھا, اور کیا ہوا تھا؟ یہ واقعی کام دھندا ہوتا ہے. اور آپ بھی ذرا, اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں نوٹوں کی گڈیاں نظر آ رہی ہیں یا کتابیں پڑھی نظر آ رہی ہیں آپ کو, یا بیرسٹر محسن رانجھا صاحب نے جیسے بتایا قائد اعظم صاحب کی تصویر, قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر, اور رزق حلال عین عبادت ہے, یہ وہ والی کتاب ہے؟ دیکھیں, پہلے سوال کا میں جواب دوں. مجھے رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سینٹ کا ٹکٹ دیا, اور پہلے ٹیکنوکریٹ, پھر میرے کہنے پر انہوں نے جنرل میں دیا. لیکن جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ اس کو نہیں میں نے بننے دینا, یہ فساد کی جڑ ہے, سب سے پہلے اس نے سر پھڑوایا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے باہر کر. تو جنرل مہدی اس وقت جو ہے ماشاءاللہ انچارج تھے, اور بریگیڈیئر جو ہے گھمن تھے ISI کے, یہ ان کو انچارج دیا گیا تھا. میرے 14 ووٹ میرے انہوں نے توڑے جو مجھے پینل مختص کیا گیا تھا. میں اس کے باوجود بن گیا. وہ کیسے بنا, وہ میں نے ظاہر ہے کہ اپنا اثر بھی استعمال کیا تھا, جو بطور وکالت میں جن کا رہا, میں نے جن کو جو ہے خدمات اپنی دی تھی ان سے میں نے علاوہ پارٹی کے ان سے بھی میں نے ووٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ جو بھی پرائرٹی میں نے کہا دیتے ہیں دیں. تو میں اس کاؤنٹنگ کے پروسیس میں جا کے آخری امیدوار کے طور پہ بن گیا. وہ ایک معجزہ ہی تھا جو میں بنا, لیکن باہر کیا میں بن گیا. اب مجھے کہا گیا کہ جی وہ شوکت عزیز بھی آیا ہوا ہے اور آپ کے ووٹ جو ہے 4 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں اور پیسے کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب, نہ تو میں پیسے دینے والا ہوں, نہ میرے پاس ہیں, نہ میں نے دینے ہیں. یہ پارٹی کی امانت ہے, پارٹی نے مجھے ووٹ دیے ہیں, اگر انہوں نے لینے ہیں تو بے نظیر سے جا کے وہ پیسے لیں, میں تو ایک دھیلا دینے کو تیار نہیں ہوں. باہر گیا, انہوں نے جو کیا میں بن گیا. بی بی نے بعد میں جو ہے اٹھایا تو ساروں نے قرآن اٹھا لیا کہ ہم نے ووٹ دیے. میں نے کہا بی بی بس, تو یہ جھوٹا قرآن اٹھا لیا انہوں نے. اچھا, یہ جھوٹا قرآن اٹھانے کی جو رسم ہے یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے, کیونکہ ایک اور MP بھی تھے اسی معاملے میں 2018, اگر علی عثمان صاحب وہ ویڈیو ذرا فل سکرین کر کے دکھا دیں, کہ باقاعدہ طور پہ قرآن اٹھایا, قسمیں بھی کھائیں کہ جناب میں چلانا نہیں چاہ رہا کہ انتہائی ریلیجس, لیکن یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. ادریس صاحب ہے, MP ہے, اور قرآن اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیسے نہیں لیے. اور آج جب ویڈیو سامنے آئیں تو ماشاءاللہ سے ان کا بھی چہرہ ہمیں نظر آیا, اور نوٹوں کی اتنی بڑی بڑی گڈیاں. تو یہ سردار لطیف کھوسہ صاحب, یہ پرانا سلسلہ ہے, قرآن اٹھا کے مکر جاتے ہیں اور لیکن پیسے لیے ہوتے ہیں.
ویسے تو یہ اتنی بڑی لعنت ہے آپ کی سوچ ہے. بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں ان کے خلاف ایکشن لیتی ہوں. میں نے کہا بی بی پہلے ہی پیٹریوٹس بنا کے تو آپ کی پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اگر آپ نے یہ 14 بھی نکال دیے یا ان کے خلاف بھی ایکشن لیا تو پارٹی کو بہت نقصان ہوگا. اگلی دفعہ آپ ان کو ٹکٹ نہ دیجئے گا. بعد میں نے جب اگلی دفعہ آئی تو میں نے ایک ایک کی نشاندہی کی اور بی بی نے ان کو ٹکٹیں نہیں دی تھیں. تو میرا تو 2 لاکھ سارا لگا تھا, 1 لاکھ پارٹی کا میں نے فنڈ دیا تھا اور 1 لاکھ کھانا وانا کیا تھا. میرا تو اتنا ہی لگا تھا, نہ میں نے پیسہ لگایا اور نہ مجھے اس دھندے. بالکل آپ نے نہ لگایا نہ کچھ. لیکن اچھا, اس میں کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے کیونکہ جو سیاست ہے, بزنس ہے, ان کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے اور بزنس مین اکثر سپانسر بھی کرتے ہیں کہ جناب پھر کیونکہ پالیسیز بننی ہوتی ہیں اور انفلوئنس لابنگ وغیرہ, تو اکثر ڈائریکٹلی تو پیسے آپ کو نہیں دینے پڑتے. کوئی نہ کوئی بڑا بزنس مین, کوئی بزنس ٹائکون, کوئی پراپرٹی ٹائکون, اسے کہا جاتا ہے وہ پیسے شاید سے دے کے چند ایم پی اے خرید کے پیسے دے کے ووٹ خریدے جاتے ہیں. یہ ماضی میں فارمولہ یہی رہا ہے. ارشد ایک بات دیکھو, ذرا تھوڑا سا اس کو آپ نے اجاگر کیا, بہت اچھا کیا. لیکن مجھے بتائیں کہ جو علیم خان کے الیکشن میں لاہور میں جتنا خرچہ ہوا اور جو ترین کے الیکشن میں لودھرا میں جو خرچہ ہوا, آپ کو اندازہ ہے کہ خربوں روپیہ, اربوں نہیں خربوں روپیہ انہوں نے ایک ایک الیکشن پہ لگایا. مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ خرید و فروخت انتہا ہو گئی ہے کہ آپ نے سارے سسٹم کو پولیوٹ کر کے کرپٹ کر دیا. آپ سینٹ کی بات کر رہے ہیں, سسٹم کو پولیوٹ کر کے کرپٹ کر دیا. بہت اچھی آپ نے بات کی. اور یہ جو پولوشن ہے اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ, وہ سینیٹرز جو اس کرپٹ نظام کے ذریعے آئے, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ابھی تک موجود ہیں, کیا ان کی نشاندہی ہو گئی ہے پچھلے 3 سال میں کہ جناب یہ سینیٹر تھے جنہوں نے ووٹ لیے اور اس ٹینٹڈ پروسیس کے ذریعے, رشوت خوری کے ذریعے وہ آ کے اپر ہاؤس میں بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ پاکستان کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. اس آئین پاکستان, اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے. اور ساتھ لطیف خوسا صاحب نے جو کنسرنز ریز کی ہیں وزابی علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب. دیکھیں میں دونوں باتوں پہ آتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو لوکیٹ کرنا, نشاندہی کرنا کہ اس پوری ایکسرسائز کے, یہ 2018 کی فوٹیج ہے شاید, اس میں اگر آپ دیکھ لیجئے کے پی کی فوٹیج ہے. اگر کے پی کی فوٹیج کے مطابق اگر آپ پارٹی پوزیشن نکالیں گے اور کس پارٹی کی پوزیشن نہیں تھی اور کون سی پارٹی وہاں سے اپنے سینیٹر بنا پائی اور کون سے سینیٹر آئے, تو آپ کو بڑی سچویشن واضح ہو جائے گی. کون سی پارٹی؟ خوسا صاحب بہتر جانتے ہوں گے, شاید انہی کی پارٹی کے سینیٹر بن گئے. ان کی پارٹی کی 2 سیٹیں ایکسٹرا آئی ہیں یا 1 سیٹ ایکسٹرا؟ 2 آئی ہیں. 2 سیٹیں ایکسٹرا پیپلز پارٹی کی آئی ہیں. اس میں آج جو ایک صاحب کی ویڈیو چلی ہے ان کا میں صبح دیکھ رہا تھا, کسی چینل پہ انہوں نے بیپر بھی دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل آپ کو 1 کی ڈیوٹی لگی تھی, آپ نے 2 سینیٹ کی سیٹیں چلائی ہے, 2 سیٹیں نکال دی ہیں. تو وہ تو بڑا واضح سی چیز ہے. اصل میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کو ایکشن کس کو لینا چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس کو الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے. بیکاز الیکشن کنڈکٹ الیکشن کمیشن کرواتا ہے. الیکشن کمیشن کے بعد اس وقت یہی ایشو کو لے کے ایک کیس چل رہا ہے جو حکومت لے کے گئی ہے ایڈوائزری کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہاں اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. کے پی کے چیف منسٹر وہاں کون لے کے آ سکتا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ اس وقت گورنمنٹ بھی پارٹی ہے, باقی اس کے اندر رضا ربانی صاحب بھی شاید پیش ہو رہے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آرڈیننس چیلنج کیا ہے. کوئی 3rd پرسن بھی وہاں فائل کر سکتا ہے, سی ایم تو کوئی بھی فائل کر سکتا ہے. ایشو وہاں بھی اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں برش اسائڈ نہیں کرنا چاہیے. ماضی میں آپ کو یاد ہے میران بینک سکینڈل ہوا تھا, اس میں ایٹ بیسٹ آپ کے پاس ایفیڈیوٹس آئے تھے کہ کس نے پیسے دیے, کس نے پیسے وصول کیے. اب یہ میں سمجھتا ہوں یہ شاید اس سال کی یا اس ڈیکیڈ کی سب سے بڑی یہ سٹوری ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس ویژولز موجود ہیں, آپ کے پاس ویڈیوز آ گئی ہیں, تصویریں ہیں, صاف طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. وہ 100 دفعہ کہتے رہے کہ اس کے اندر کتابیں تھی جو بھی تھی. نہیں ایکسیپٹ بھی کیا ہے عبید میار صاحب, انہوں نے بالکل کہا ہے کہ جی میری ویڈیو ہے, یہاں پہ ویڈیو بنی اور ہم نے پیسے لیے. انہوں نے 3 کروڑ تو نہیں مانے, 1 کروڑ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. جب یہ ایکسیپٹنس بھی آ گئی, سب چیزیں موجود ہیں اور ایک دوبارہ سے الیکشن ہونے جانے والا ہے. میرے بھائی خود بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, اور ان کی اس وقت 4 دن سے وہ بھی چل رہی ہے انہی کے پارٹی کے ایک لیڈر کی جنہوں نے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے فوراً بعد کہا تھا کہ جی یہ بالکل اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. تو 2 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ ہونے جا رہا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے, اس پہ تمام کا اتفاق ہے. میرا نہیں خیال کوئی پارٹی یا کھوسا صاحب یا رانجھا صاحب مجھ سے اختلاف کریں گے. یہ ہمیشہ سے الیکشنوں میں ہوتا رہا ہے. اب آپ کے پاس ثبوت بھی آ چکے ہیں, اس وقت آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. سارے بیٹھ کے تہیہ کر لیں اس کو آپ نے سرکموینٹ کیسے کرنا ہے. اور دوسرا
اس کو آپ نے برش اسائڈ نہیں کرنا. ماضی میں یہ ہوا, جنہوں نے کیا, جنہوں نے بینیفٹ لیا, دونوں کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق لازمی ہونی چاہیے. قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. تینوں کے خلاف بالکل سب کے خلاف ہونی چاہیے. میں اس پہ ناظرین مزید ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں, لیکن ایک میں سوال تینوں پینلسٹ سے کر رہا ہوں اور آپ سب سے بھی ناظرین ایک سوال کر رہا ہوں. ایک بڑا مشہور گانا تھا, ایک پاکستانی مووی ہے, آپ سب سے سوال ہے کہ اس پاکستانی مووی کا آپ نام بتا سکتے ہیں؟ مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. آپ کو پاکستانی مووی کا پتہ ہے کون سی مووی ہے جس کا یہ گانا ہے, مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے؟ سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی یہ مووی, آپ نے بھی نہیں دیکھی. ہم دونوں جونیئر. یہ جو مشہور ہیرو جو ہمارے پنجاب کے دھرتی کے میں اڈی مار کے ترتی ہلا دیاں گا, یہ سلطان راہی کی مووی ہے. اور ماشاءاللہ یہ آپ ہی کی یہ ایجاد ہے. اچھا نہیں, یہ ایجاد ہماری نہیں ہے, آپ کے دور کی ہٹ موویز میں تھی, لیکن یقیناً نام شاید آپ کو بھی بھول رہا ہوگا. تو ہم ناظرین سے کہتے ہیں کہ وہ نام ہمیں ٹویٹر پہ بتائیں کہ اس مووی کا نام کیا تھا. اور ناظرین اسی گانے کو آج رپورٹرز پروگرام میں صابر شاکر صاحب کے انتہائی کریٹو شاعر بھی ہیں ذیشان بابر صاحب, انہوں نے اس کے ساتھ کچھ اپنی کریٹو سکلز آزمانے کی کوشش کی. آپ ٹویٹر پہ ہمیں بتائیے گا کہ اس مووی کا نام کون سا تھا, اور جو سب سے پہلے بتائے گا ہم کوشش کریں گے کہ انہیں کچھ اپریسیشن بھی دیں. یہ سلسلہ چلتا بھی آ رہا ہے, اور 2017 میں جب سابق صدر آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم تمہیں سینٹ بھی نہیں لینے گے, اور کن الفاظ میں کہا تھا, اور آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کتنا کانفیڈنس ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مارچ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ مارچ میں آپ سینٹ لے سکیں. آپ فکر نہ کریں, میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا. اتنے آپ کمفرٹیبل نہ ہوں. پہلے بھی میں نے آپ سے سینٹ لیا ہے, اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ سے سینٹ ہم لیں گے. جی ناظرین, آپ نے سنا سابق صدر آصف زرداری صاحب, اور اس وقت شاید یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہہ رہے تھے, لیکن اس کا نشانہ پی ٹی آئی بھی بنی, شاید نون لیگ بھی بنی. اور جیسے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ 2 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ ملی خیبر پختونخوا سے, تو وہ چیزیں تو آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, لیکن یہ سارا دھندا ہو کیسے رہا تھا؟ کیا یہ ویڈیوز ہوا میں نہیں, اس کی باقاعدہ طور پہ کنفرمیشن آ چکی ہے, اور ایک ایم پی ہے جنہوں نے یہ پیسے لیے, لیکن اماؤنٹ ڈسپیوٹیڈ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے 3 کروڑ نہیں لیے, 1 کروڑ لیے. چلیں 1 کروڑ تو انہوں نے مان لیے, باقی کا حساب جو ہے وہ ہم بعد میں پورا کر لیں گے. اور باقی ساروں سے بھی انشاءاللہ اگر کسی نے یہ ول ہوئی, پولیٹیکل ول ہوئی, اداروں میں یہ سکت ہوئی, تو باقی بھی حساب پورا ہو جائے گا. 1 ارب 20 کروڑ روپے کا انہوں نے کیا چیز یہ ایکسیپٹ کی آج کے, ہاں جناب یہ پیسے میں نے لیے. یہ ویڈیو کہاں بنائی گئی, آئیے بیعت میار صاحب کو سنتے ہیں. یہ سر ویڈیو جو ہے یہ اسپیکر ہاؤس میں بنائی گئی ہے. اچھا. اور پی ٹی آئی کی حکومت نے بنائی تھی, اور پی ٹی آئی کے چیف منسٹر اور پی ٹی آئی کے اسپیکر کے گھر میں بنائی گئی تھی. اور یہ پیسے جو ہے یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر کے امیدوار جو تھے, جو اب سینیٹر ہیں, انہوں نے پیسے چندہ اکٹھا کر کے پارٹی کو بھی فنڈ دیے اور ایم پی ایس کو بھی فنڈ دیے. ایم پی ایس کو اس وجہ سے دیے گئے کہ آپ نیکسٹ الیکشن میں جو 2 مہینے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشوت نہیں دی جا رہی, یہ فنڈ دیے جا رہے ہیں؟ سر رشوت سمجھے یا فنڈ سمجھے, لیکن میرا موقف تو آپ سنیں نا سر. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ہمیں منتیں کر کے دیے تھی. جب یہ منتیں کر رہے تھے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی ناظرین, اس سے یہ تو گواہی آ گئی کہ بالکل یہ کاروائی پڑی, یہ ویڈیو بھی بنی, اور جس نے پیسے وصول کیے اس نے یہ اقبال جرم بھی کیا کہ ہاں جی میں نے پیسے لیے. اور کتنے پیسے لیے یہ اقبال جرم بھی, آئیے سنتے ہیں. آپ کو کتنا اماؤنٹ کتنا دیا گیا تھا؟ 1 کروڑ دیا تھا سر. 1 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا, اور کس جگہ پہ دیا گیا تھا, جو پلیس آف کرائم ہے وہ کیا ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے. اس میں کس جگہ پیسے لیے گئے, کہاں کا اقرار کیا, آئیے سنتے ہیں. کہاں یہ پیسے دیے گئے تھے؟ اسپیکر ہاؤس میں دیے گئے تھے. اسپیکر ہاؤس میں دیے گئے تھے. اور دیے کس نے تھے پیسے؟ پیسے سینیٹر فدا محمد خان نے. سینیٹر فدا محمد خان. لیکن جب سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کو ووٹ دیا یا کسی اور کو ووٹ دیا, مزید اقرار کیا کیا, آئیے سنتے ہیں. انہوں نے کہا تھا مجھے ووٹ دو تو یہ پیسے لے لو. نہ سر, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کے لیے. اچھا. فدا محمد خان میرے اس میں نہیں آیا تھا, مطلب پینل میں نہیں آیا تھا. میرے پینل میں ایوب افریدی صاحب آئے تھے, وہ بھی سینیٹر ہیں. میرے پینل میں سینیٹر ایوب آفریدی آئے تھے, یعنی 2 سینیٹرز کے نام انہوں نے لے لیے, اور یہ سینیٹرز بھی 2024 تک اپنی
سینٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوں گے. بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, آپ ڈیلی کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں, کرمنل کیسز بھی دیکھتے ہیں. ایک ویڈیو آئی, اس پہ بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں جی جینون ہے نہیں. ایک ایم پی ہے جس نے پیسے لیے, اس نے اقبال جرم بھی کیا, جگہ بھی بتائی کس جگہ پہ پیسے لیے, اماؤنٹ بھی بتایا. Is that sufficient evidence? ہاں بالکل, یہ تو آگے سے فردر انکریمنیٹنگ ایویڈنس نکل آئی نا. ابھی وہ سپیکر کہاں پر ہے اگر وہ سپیکر ہاؤس والا تھا؟ کس سپیکر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جس سپیکر ہاؤس کی وہ بات کر رہے ہیں اور جو صاحب بات کر رہے ہیں اس وقت کون تھے سپیکر کے پی کے؟ شہباز شریف صاحب کی بات نہیں ہو رہی. نہیں, یہ شہباز شریف صاحب کی بات نہیں ہو رہی. بتائیں یہ کون سے سپیکر؟ مجھے تو نہیں پتا, میں تو سر آپ بتائیں نا, وہ کے پی کے ایم پی اے تھے, وہ کون سے سپیکر ہاؤس میں؟ مجھے اتنی چیزیں پتا ہوتی تو میں اینکر ہوتا, آپ کی طرح پڑھا لکھا بیرسٹر نہ ہوتا. اس وقت جو صوبائی اسمبلی کا پچھلے دور میں کون سپیکر تھا؟ کون تھا؟ میرا جنرل نالج نہیں ہے. نہیں سر آپ بتائیں. شہباز شریف صاحب تھے, مجھے تو ایک ہی دیکھیں شہباز شریف صاحب ابھی وہ سپیکر کہاں پر ہے؟ اب بھی سپیکر ہے. پرویز الہی صاحب قومی اسمبلی کے سر ابھی بھی سپیکر ہے. ابھی بھی سپیکر کون صاحب؟ کیوں شرما کیوں رہے ہیں؟ سر دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, پرویز خٹک صاحب یا اسد کیسر کا نام لینے سے آپ دیکھیں نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہاں سے سوچنا چاہیے کہ ایک تو بات اچھی ہوگی کہ مسلم لیگ نون اس ڈرٹی بزنس میں کہیں بھی نہیں پائی گئی. ٹھیک ہے, ہم اس ڈرٹی بزنس میں کہیں نہیں پائی گئی. جو بھی ڈرٹی بزنس ہوا دیٹ از بٹوین سم ادر پارٹی, ناٹ پی ایم ایل این. اب اس کے بیچ میں اگر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے, اور میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں, خود بھی بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو سفر کیا نا, ہمارے تو بندے ٹوٹے ہیں. ہمارے تو ابھی جو سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا اس کے بیچ میں ہمارے 2-4 بندے آگے پیچھے ہوئے, اور ہمیں پتہ ہے. اور میں کوئی کارروائی نہیں کی, اور میں نے, ہم نے تو کہا, بلکہ میں تو پارٹی سے کہہ رہا ہوں آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا وہ ضمیر کی آواز پہ. میں جب ان لوگوں کو میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا, میرا خون کھول اٹھتا ہے. میں ان کو نام لینا ان کے, کن کی وجہ سے آپ کا خون؟ 5 لوگ ہیں, میں کسی کا نام, میں برل میری پارٹی کو پتہ ہے. نیم اینڈ شیم دی ڈیولز. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں 5 لوگ ہیں, آن لائن بھی ان کے نام آئے جگہ, لیکن میں تو ان لوگوں کو بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو پارٹی, اگر میرے سے پوچھتے نا تو میں تو شاید بالکل ٹھیک ہے, بازو سے پکڑ کے دروازے سے باہر چھوڑ کے آؤں. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, میں ایک چھوٹا سا سوال پہلے جو میں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب سے, کیسر صاحب والی بات ذرا کلیریفائی کر دیں. کون سی؟ جو اسد وہ بھی پوچھ لیتے ہیں. جگہ جہاں پہ پیسے لیے گئے, کتنے پیسے لیے گئے, اور ویڈیو میں انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ہاں جی میں ہی بیٹھا ہوں. یہ سفیشینٹ ایویڈنس ہے فار پروسیکیوشن. اگر کوئی پروسیکیوٹ کرنا چاہے, ایف آئی اے کے دائرے اختیار میں آتا ہے کہ جناب یہ پیسے دیے جا رہے ہیں, سورس آف منی کیا ہے, کہیں پروسیڈز آف کرائم تو نہیں ہے, اور یہ پیسے جہاں سے آ رہے ہیں دینے والا کون ہے, یہ پتہ لگ سکتا ہے. اور ساتھ جو بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب پوچھیں اس کا بھی اگر جواب دیتے ہیں. 2 چیزیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے شروع میں کہا کہ سب سے تو بہتر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس چیز کو ٹیک اپ کرے, بیکاز یہ الیکشن کمیشن سیدھا وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. جہاں تک اس کا کرمنل اوفینس کا پارٹ ہے وہ تو بالکل ایف آئی اے کی جورسڈکشن بنتی ہے. اب جو انکریمنیٹنگ ایویڈنس وہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے پیسے لیے. آج شام تک ایف آئی اے نے کوئی کیس رجسٹر کیا آپ کے علم میں ہے؟ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ایک پروفیشنل وہاں پہ میرے خیال ڈی جی بھی بیٹھے ہیں, واجد ضیاء صاحب, تو ان کو نظر آئی ہوں گی یہ ویڈیوز, انہوں نے خود کوئی کارروائی کی ہوگی, اپلیکیشن دینی پڑتی ہے؟ میرے اطلاع میں نہیں ہے کیونکہ میری کوئی بات نہیں ہوئی, کیا بھی ہوگا, ایکشن لیا ہے نہیں لیا مجھے نہیں پتا. لیکن دوسرا میں جو اسسٹنس کرنا چاہ رہا تھا رانجھا صاحب کی, تھوڑا سا کے پی والے میں دیکھ لیں, ایک ادھا بندہ ان کا بھی تھا جو بکا تھا, کیونکہ وہ جو لسٹیں اس وقت بھی جاری ہوئی تھی وہ بھی زبان زد عام ہوئی تھی, اور ابھی یہ ویڈیوز جو سامنے آئی ہیں تو اس میں ایک صرف یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این باہر تھی, پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے, پی 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 کے بھی تھے, اور نون لیگ کے بھی تھے, قومی وطن پارٹی کے بھی تھے, اس میں اے این پی کے بھی ایک صاحب تھے, پھر لوکل لیڈرشپ بھی تھی. تو سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ وکیل بھی ہیں, آپ سے جاننا چاہوں گا جو ابھی آپ نے باتیں سنی عبید معیار صاحب کی, ایم پی اے صاحب کی, انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جگہ تھی جہاں پہ میں نے پیسے لیے, اتنے میں نے پیسے لیے, فلاں اشخاص تھے جو مجھے پیسے دے رہے تھے, اور ہاں بالکل ہم نے یہ پیسے قبول کیے, یہ اس مقصد کے لیے تھے. ویڈیو موجود ہے, ویڈیو کے اوپر گواہی بھی ایک شخص جو پیسے لے رہا ہے اس کی آ گئی ہے. یہ سفیشینٹ ایویڈنس ہے. اگر حکومت نے پروسیکیوٹ کرنا ہو, کسی ادارے نے پروسیکیوٹ کرنا ہو, کس کس ادارے کی جورسڈکشن میں آتا ہے. اور اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کہا جا رہا ہے, انفارمیشن ہے, سورس رہا ہے کہ 7 افراد موجود تھے, اور ایک صاحب تو پیسے دینے کے چکر میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتابیں پڑھی ہیں, نوٹوں کی گڈیاں نہیں ہیں. یار اتنے ووکل آپ کے پاس حکومتی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیرسٹر صاحب شہزاد اکبر, ساری دنیا کا یہ محاسبہ کرتے ہیں, اس کا بھی محاسبہ کیجئے گا, شروعات کریں. پھر آپ کے پاس سامنے ہے سینٹ کے چیئرمین کا ریسنٹ پاسٹ میں 64 بندے جا رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے, 50 ووٹ نکلتے ہیں, پھر واپس 64 آتے ہیں.
14 بندے غائب ہو جاتے ہیں، وہاں سے شروعات کریں. پہلے چیئرمین سینٹ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اخلاقی قانونی کسی حیثیت سے دیکھیں. اور پھر یہ جو ایویڈنس آ گئی ہے یہ تو اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے. ایف آئی اے کیوں نہیں ایف آئی اے کو دیتے بیرسٹر صاحب کہ جی آپ شروعات کیجئے گا. چیئرمین سینٹ سے بھی شروع کریں اور اس کے بعد وہاں سے بھی شروع کریں. وہ 14 بکے ہیں، 14 کو توڑا گیا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے، ویلنگ ڈیلنگ کی گئی ہے، پیسہ دیا گیا ہے. دیکھیں پیسے کے بغیر تو وہ جس طرح کہا انہوں نے کہا جی کھٹک صاحب نے کہا ہے پیسے بھی لو اور تسی جڑا الیکشن بھی لڑو اور یہ بھی کرو. 60 کروڑ روپیہ انہوں نے بانٹ دیا. اور اسپیکر کے اب ماشاءاللہ اسد کیسر صاحب اب اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اس وقت وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے. ذرا یہ اتنی ہائی لیول پر گورنمنٹ کے یہ فنکشنریز ہیں، یہ ریاست کے اس وقت ستون ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو کیا غریب آدمی کے لیے ہی صرف قانون ہے، اپوزیشن کے لیے صرف قانون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ نے جواب مشورہ دیا، لیکن کھوسا صاحب ماشاءاللہ میرے خیال اتنی میری عمر نہیں ہے جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے کرمنل لاء کی پریکٹس. اور وہ انہی کے دور کی مووی تھی جس میں وہ سلطان رائی کا انہوں نے ذکر کیا. جو نام بھی ہمیں بتائیں گے، نام ہمیں ناظرین بتائیں گے، میں بریک میں چیک کر کے بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلی بات ہے کسی بھی کرمنل انویسٹیگیشن میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے. 2018 کے الیکشن کا یہ تو دیکھیں نا ساری باتیں ہیں. ایک وہ بندہ جو خود امپلیکیٹ ہوا ہے وہ کہتا ہے جی فلان جگہ بیٹھ کے لیا، ہو سکتا ہے اس نے اسپیکر کے گھر میں بیٹھ کے لیا، ہو سکتا ہے اس نے نہ لیا ہو. یہ تو ہوگی انویسٹیگیشن. جو چیز اس وقت سامنے آ چکی ہے وہ یہ کچھ لوگوں کی ایم پی ایز کی، ہم آن ریکارڈ ہیں، ہم نے اپنے 20 سے زائد لوگوں کو شو کاز کیا، 20 لوگوں کو نکالا. اس کے بعد آج بھی جو اس وقت ہماری حکومت میں ایک صاحب تھے صوبائی حکومت میں، ان کی فوٹیج آئی ہے اور ان کو فوری طور پہ ان کے عہدے سے الگ کر دیا گیا ہے. جبکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے بریف کیسوں کے ساتھ تصاویر کیا ویڈیوز آئی ہیں، کچھ کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. ہر پارٹی کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے. اس کے وکٹمز بھی سارے ہیں اور پلے بھی کرتے رہے ہیں. اب یہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کا آغاز ہو تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جہاں ان کی پارٹی پوزیشن تھی، ہماری پارٹی پوزیشن تھی، پیپلز پارٹی کی پارٹی پوزیشن تھی، کس نے پارٹی پوزیشن سے ہٹ کے وہاں، کیونکہ بڑا سمپل سا یہ میتھ ہے، جس نے پارٹی پوزیشن سے ہٹ کے اگر وہاں پہ کوئی سینیٹر بنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے خود ہی سارٹ سنوا دیا ہے کہ کس طرح سے مولا جٹ کی طرح سندھ سے ایک اعلانیہ جنگ کیا گیا تھا ان کے خلاف اور اس کے بعد اعلان جنگ کے اوپر عمل بھی کر کے دکھا دیا، تو تفتیش تو یہ تو دیکھیں نا یہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ ہم نے فلانے گھر پہ، یہ تو الزامات والی بات آ جائے گی اور اس کی تفتیش لازمی ہونی چاہیے. لیکن کرے گا کون تفتیش ہے؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں ابھی تو ہم اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں، ایف آئی اے بالکل کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے، یہ اس وقت گورنمنٹ کی پوزیشن نہیں ہے، بٹ آئی تھنک الیکشن کمیشن کو سب سے پہلے اس کا نوٹس لینا چاہیے. جنہوں نے بھی آج مناظر دیکھے، آپ کو پتا ہوگا پاکستان کوئی غریب آدمی، چھوٹا آدمی، مجھ جیسا آپ جیسا شخص اگر اس کی اس طرح کی پیسے لیتے ہوئے ویڈیو آ جاتی تو ابھی تک تھانے کا لوکل ایس ایچ او پہنچ کے ہمیں گرفتار کر کے مختلف سیکشنز میں کارروائی شروع کر چکا ہوتا. لیکن کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، ایم پی ایز ہیں، کروڑوں کے سودے کرتے ہیں، تو اس پہ ابھی تک کا سوچ بچا جاری ہے. اور تینوں پارٹیز کا آپ نے موقف سنا، تینوں ماشاءاللہ وکلا ہیں، بیرسٹر ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، اور تینوں کہہ رہے ہیں کہ یہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس اس پہ موجود ہے. اب انکریمنیٹنگ ایویڈنس اگر اس پہ موجود ہے تو آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سردار لطیف کھوسا صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ خرید و فروخت کا سینٹ الیکشن میں جو سلسلہ یہ کب سے چل رہا ہے اور ابھی بھی سینٹ الیکشن آ رہے ہیں، آج کل بولی کتنے کی لگ رہی ہے؟ بلوچستان میں کتنے کی ووٹ بک رہا ہے؟ کے پی میں کوئی آوازیں آپ کے کانوں تک آئی ہیں کتنے کی؟ کیونکہ ماضی میں تو یہ صرف 4 کروڑ تک کا جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ماضی میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کیا ہو. تو اب یہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، تو آئندہ یہ ویڈیوز کے موجودگی میں پیسے لینا مشکل ہوگا. اندھیرے میں لیں گے تو نائٹ ویژن کیمرے کا کیا کریں گے؟ وہ تو زیادہ کلیئرٹی سے اندھیرے میں ویڈیوز بناتے ہیں. دیکھیں ارشد، 34 ووٹ تھے پی ٹی آئی کے پنجاب میں اور 56 ووٹ لیے ماشاءاللہ چوہدری سرور صاحب نے جو اب گورنر ہیں. یہ 34 سے 56 ووٹ کیسے بنے؟ ان کو تو ماشاءاللہ خود تجربہ بہت زیادہ ہے. تو مجھ سے پوچھنے کی بجائے میرے خیال میں یہ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے گورنر صاحب نے 34 ووٹ سے 56 ووٹ کیسے لے لیے پنجاب میں 56 ووٹ.
تو یہ کوئی ایسی پرانی بات بھی نہیں ہے کہ حافظہ اتنا بھی کسی کا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کریں. اب یہ تو بڑی بدقسمتی ہے. دیکھیں یہ خرید و فروخت کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ ختم ہوگا کیسے؟ اس کی دیکھیں ختم تو بڑا سمپل ہے. اگر آپ جتنی پارٹیز کی اسٹرینگتھ ہے, پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے نا, جتنی پارٹیز کی اسٹرینگتھ ہے, جس طرح آپ فیمیل جو ہے ایم این ایز یا ایم پی ایز لیتے ہیں پارٹی کی نیومیریکل اسٹرینتھ کی بنیاد پر, کسی کی 4 بنتی ہیں 6 بنتی ہیں, آپ ان کے 4 یا 6 نامینیز ہوتے ہیں جن کو آپ ایم پی ایز یا سینیٹرز یا ایم این ایز بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح جتنی نیومیریکل اسٹرینتھ پارٹیز کی ہے اس حساب سے یہ جو ہے اپنا نامینیٹ کر دیں پارٹیز, تو اسی حساب سے اسی ریشو سے جو ہے وہ سینٹ میں آ جائیں گے. اس میں جو ہے نہ کوئی پیسہ چلے گا, نہ کوئی جو ہے بولی لگے گی. لیکن یہ پروپوزل تو ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے, اسمبلی میں کیا ہوا تھا, اس کے اوپر تعاون نہیں کرتے. 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ کر لیں, آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. ایک سمپل 4 لائنوں کی تو آپ نے امینڈمنٹ بنانی ہے, بیٹھ کے بنا لیں. جو کھوسا صاحب فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں. نیومیریکل اسٹرینتھ کے اوپر آپ کی سینٹ کی سیٹس ہو جانی چاہیے, جو پارٹی جس کو ٹکٹ دے. بیشتر محسن رانجی صاحب اچھا پروپوزل ہے. دیکھیں پروپوزل میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آپ پارٹیز کو, میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ پروسیس کے مطابق کر لیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں آنی تھی جو یہ پورا پنڈورا باکس کھل گیا. پروسیس کرے گا کون؟ پروسیس پارلیمنٹ ہی کرے گی نا. کب کرے گی, کیسے کرے اور گی؟ پارلیمنٹ میں یہ آئیں, اس کے بیچ میں کوشش کریں اسپیکر صاحب, جو ماحول پیدا ہو گیا اول تو ماحول نہ پیدا کریں نا, ماحول کو ڈائلیوٹ کر کے فوراً بہتر کر کے, اور ٹائم بہت ویسٹ کر دیا. آج کل بھی کوئی آوازیں لگ رہی ہیں, کوئی آپ کے کان میں آئی ہیں بولیاں کتنے کروڑ کی لگ رہی ہیں سینٹ ٹکٹ کی؟ کیونکہ حکومتی ارکان سے تو ہمارے پاس تو فگر آئی ہیں, پھر میں شیئر کر لوں گا. اصل میں مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا اور پیسے والی پارٹی کا. پیسے والی پارٹی اب کون سی ہے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جیتتے ہیں کہ پیسے والی پارٹی. یہ 2 پارٹیاں غریب تو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, پیسے والے لندن بیٹھے ہوئے ہیں. پیسے والی پارٹی سے پیسے والی پارٹی ہماری تو نہیں ہے, ہم نے تو ڈکلیئر کر دی. دیکھیں اس پورے بزنس میں ہمارا ایک آدھا ایم پی ہی ہے نا, لیکن ہم نے نہ کہیں نعرہ مارا, نہ ہم نے للکارا. جو پیسے والی پارٹی اس دفعہ وہ بھی نہیں ہوگی. پیسے والی پارٹی اور ہے. کون سی ہے پیسے والی پارٹی؟ کتنے کی آوازیں لگ رہی ہیں آپ کے کانوں میں؟ کوئی آوازیں آئی ہیں؟ دیکھیں میرے کانوں میں تو کوئی آوازیں نہیں آئی. میرے کان سے لوگ ایسی آوازیں دور ہی رکھتے ہیں زیادہ تر. لیکن جو بات ابھی رانجھا صاحب کر رہے ہیں اس میں تھوڑی پھر آپ نے کیا ریکوری کرنی ہے اگر آپ کے کانوں میں یہ آواز نہیں آئی؟ وہ ریکوری کی وجہ سے تو لوگ میرے کانوں سے دور رہتے ہیں. لیکن یہ جو بات کر رہے تھے اس کے اوپر میں عرض کرتا چلوں. 4 ماہ پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ٹیبل کیا گیا, وہ اپنی مجوزہ کمیٹی کے پاس گیا, وہاں سے پاس ہو کے آیا, پارلیمان میں لے ہوا. 3 ہفتے کے اوپر ہم آپس میں جا کے اسپیکر صاحب کے پاس تینوں پارٹیاں بیٹھتے بھی رہی کہ جی ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. لیکن جب ایوان میں آتے تھے تو اپوزیشن اس کے اوپر بحث کرنے کو بھی تیار نہیں تھی. تو وہاں تو ہمیں کوئی ایسا ماحول نظر نہیں آیا, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کے اوپر ہم نے بحث نہیں کی. کیونکہ اگر اس کو 1 پوائنٹ رکھ لیتے نا, آپ اس میں سے ہر چیز نکال دیں, 1 پوائنٹ رکھ لیں تو یہ پارٹیوں کا اصولی موقف بھی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ماحول بنایا جائے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس ماحول کی بات کر رہے ہیں جب ایک اصولی چیز ہے. سلطان رہی والی مووی, وہ موڈ بنا, اب موڈ پتہ نہیں ان کا کیسے بنے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اصول کے اوپر آپ کر لیں, باقی جو آپ کی ہمارے ساتھ لڑائی ہے وہ تو چلتی رہے. یہ جو مووی ہے سلطان رہی والی, جس کا سردار لطیف کھوسا صاحب نے بتایا, انہی کے دور میں ہیرو تھے اور صرف آپ ہی کو یاد تھا. آپ نے یقیناً وہ گانا بھی سنا ہوگا لطیف کھوسا صاحب. لیکن یہ کیا ہم لوگ واقعی اسٹیٹ سپانسرڈ کرپشن پہ ہم لوگ بلیو کرتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بریف کیسز کی بات ہوئی کہ جی کوئٹہ بینچ بریف کیس گئے لیکن ویڈیو کوئی سامنے نہیں آئی. پھر ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب بیچارے پوری زندگی انصاف حاصل کرنے کے لیے چکر لگاتے رہے. وہ کیس کا کوئی سٹیٹس ہے, فیصلہ آیا, پھر ریویو ہوا, وہ بھی اس میں کوئی ویڈیو سامنے نہیں آیا. ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں اور آج کنفیشنز بھی سامنے آ گئی ہیں. تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ اسی طرح چلے گا, کیونکہ اس میں ہم اسٹیٹ سپانسرڈ کرپشن پہ بلیو کرتے ہیں اور اس میں ہمارے ادارے بذات خود ملوث ہیں اور پارلیمان کو خرید و فروخت کرنے میں. اور اسد عمر صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے, میں تو وہ اپنی معزز پارلیمنٹیرینز کے لیے استعمال نہیں کروں گا, لیکن وہ الفاظ واقعی وہ حقیقت بتاتے کہ جو ہمارے ادارے اس لیے سیریس نہیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ کوٹھے پہ نچانا چاہتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو. اور معاف کیجئے گا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, اسد عمر صاحب کے الفاظ ہیں. دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی سیاستدانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, سیاست کو بدنام کیا جا رہا ہے.
اصل کام تو سیاستدانوں کا ہے. سیاستدان سنجیدگی سے یہ پارلیمان کو ہم نے بے توقیر کر دیا ہے. اگر دیکھیں جمہوریت چلتی ہے ٹریجری اور اپوزیشن, گورنمنٹ حکومت اور حزب اختلاف. اگر حزب اختلاف اور حکومت کا سنگم نہ ہو آپس میں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں اور حکومت پر زیادہ وہ ہوتا ہے, ذمہ داری ہوتی ہے, اگر آپ چور ڈاکو کی ریٹ سے نیچے نہیں اتریں گے تو سردار لطیف کھوسہ صاحب یہ جو پیسے لے رہے ہیں, کروڑوں روپے لے رہے ہیں, میں انہیں کیا کہوں, میں انہیں کس نام سے بلاؤں؟ سر پلیز گائیڈ می, میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. کو طاقت دینی تھی پارلیمان, مائی لارڈ میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں, پلیز چلنا تھا. سر گائیڈ کریں, آپ کے ایکسپیرینس سے. گالی گلوچ کر کے اس طرح سے جمہوریت نہیں چل سکتی ہے کم از کم. اچھا میرا خیال سردار لطیف کھوسہ صاحب کی کال ان کو آواز نہیں جا رہی. کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چور ڈاکو نہ کہا جائے, لیکن یہ پارلیمنٹیرینز ہی تھے نا جو پیسے لے رہے تھے, ان کو اب یہ نوٹ لیتے ہوئے کیا کہا جائے, کس نام سے پکارا جائے؟ اگر ان کو چور نہیں کہنا, ڈاکو نہیں کہنا, تو ان کو کیا نام بتایا جائے بیرسٹر محسن رانجھا صاحب؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, کیونکہ انہوں نے پورے کے پورے ایک, جس میں ہمارے جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے جو اپنی جائیدادیں بیچ کے الیکشن لڑتے ہیں, ہم جیسے لوگوں کے اوپر بھی یہ لوگ ہمارے لیے بھی باعث شرمندگی بنے. اور اگر ہم سے کہا جائے کہ ترمیم لائی جائے تو میں چاہوں گا کہ صرف آئین کو نہ کریں, آپ اس کے ساتھ سزا بھی ڈالیں جس میں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. جو لوگ اس طرح اپنا غریب آدمی ہوتا تو آج شام تک جیل میں چلا جاتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے صرف اتنا جواب ہے, آپ کے 10 لوگ آتے ہیں, غریب آدمی آتا ہے, سر میرا بچہ اٹھا کے لے گئے پولیس والے, ایس ایچ او لے گیا, محرر لے گیا, سپاہی لے گیا, یہ ہوتا ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اگر یہ بکنے کی ریشو نکال کے دیکھ لیں گے تو جو بکنے والے لوگ ہوتے ہیں, جب ہم ٹکٹس دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان لوگوں کو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے. بالکل, ٹکٹ دیتے وقت بھی دیکھنا چاہیے. ہم نہیں دیکھتے ہم, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ جب اس طرح بکتے ہیں جو حادثاتی طور پہ منتخب ہوتے ہیں, اکثریت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بکتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے انہوں نے اگلی دفعہ ایم پی اے نہیں بننا. بالکل ٹھیک. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, آپ حکومت پاکستان میں احتساب داخلہ کے مشیر ہیں, ایک تو بتا دیں ان لوگوں کو جو یہ پیسے لے رہے ہیں ان کو کس نام سے پکارا جائے, کیونکہ اکثر چور ڈاکو پہ اعتراض لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا, اس وقت ان کی کال ڈراپ ہو گئی تھی, ان کو کیا کس نام سے پکاریں گے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ دیکھیں نام کی تو سمجھتا ہوں جو جس نام سے آپ ان کو چاہے پکارنا چاہیں, کیونکہ ان کی جو حرکات ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں, انہوں نے پورے جمہوری نظام کو, کسی اور نے نہیں, ان لوگوں نے پورے جمہوری نظام کو اور پارلیمان کے تقدس کو بری طرح پامال کیا ہے. اور جو انہوں نے کیا ہے یہ چوری ڈاکے سے بھی بڑھ کے جرم ہے. جہاں تک کارروائی کا تعلق ہے, آج ویڈیو سامنے آئی ہیں, ہم نے تو فوری طور پہ جو لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ تھے ان کے اوپر اس ویڈیوز میں ایکشن لیا ہے. ہم آج پہلے بھی 20 لوگوں کو پارٹی سے نکال چکے ہیں اور مزید ایکشن بھی ہو سکتا ہے. بیرسٹر شہزاد صاحب, بیرسٹر محسن رانجھا صاحب, سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ناظرین اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.